اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملاؤ قالا کہنے لگے ملاؤ و سردار الذین وہ لوگ جو استکبروا جو تکبر کیا کرتے تھے من قومہ اپنی قوم سے لا نخرجنک لا ضرور نو ہم خارج کر دیں گے کا آپ کو یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام یا شعیب اے شعیب کہنے لگے وہ سردار جو غرور و تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے یا تو ہم نکال کر رہیں گے تمہیں شعیب علیہ السلام والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے ماں کا تمہارے ساتھ انہیں بھی من قریتنا اپنی بستی سے او یا لا تعودن یا تم لوٹ آؤ فی ملتنا ہماری ملت میں یعنی کہ ہمارے کفر میں آ جاؤ قال شعیب نے کہا آوا لو کننا اگرچہ ہم اس سے قارہین اگر ہم اسے ناپسند کرتے ہیں تب بھی قد افترینا پھر تو ہم ضرور افترینا ہم نے بہتان باندھا اللہ اللہ پر کاذباً جھوٹا پھر تو ہم نے ضرور بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹا ان اگر ادنا اگر ہم لوٹ آئیں فی ملتکم تمہاری ملت میں بعد اس کے اس جب کہ نجانا جب کہ ہمیں نجات دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے منہا اس سے اس کفر سے وما یکونو اور نہیں کوئی وجہ لانا ہمارے لیے ان نعودا کہ ہم لوٹ آئیں فیہا اس میں الا مگر ان یشاء اللہ مگر اس اگر اللہ تعالیٰ چاہے ربنا جو ہمارا رب ہے وسیع گھیرے ہوئے ہے ربنا ہمارا رب کل شین ہر چیز کو علما اپنے علم سے اللہ پر توکل کرنا چاہیے بھروسہ کرنا چاہیے صرف اللہ پر بھروسہ کریں ربنا ہے ہمارے رب افتح فیصلہ فرما دے بیننا ہمارے درمیان و بینا قومنا اور ہماری قوم کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ وانت تو ہی خیر الفاتحین اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے وقال الملاؤ اور کہا ان رئیسوں نے الذین وہ لوگ جو کہ کافر تھے من قوم ہی اپنی قوم سے لاہن اگر اتبعتم اگر پیروی کرنے لگو شعیب کی انکم تو بے شک تم ہو اذا لخاسرون تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے فاخذتہم الرجفۃ پھر پکڑ لیا ہم انہیں رجفتا زلزلے نے فاصبحوا پس وہ ہو گئے فی دارہم اپنے ہی گھروں میں جاسمین منہ کے بل گرے پڑے الذین وہ لوگ جو قذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو ان لم گویا کہ وہ یغنو کہ جیسے بسے ہی نہیں تھے فیہا اس جگہ پر وہ اس طرح ہو گئے جگہ کہ جیسے وہ وہاں بستے ہی نہیں تھے الذین وہ لوگ قذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا شعیب کو قانو تھے ہم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے تھے فتولا تو منہ پھیر لیا عنہم ان سے وقال اور کہا یا قومی اے میری قوم لا ضرور قد ہے ابلغتکم ضرور پہنچا دیا تھا تمہیں رسالات تمہیں پیغام ربی اپنے رب کا ونصحت اور میں نے نصیحت کی تھی لاکم تمہارے لیے فکیفا پس کیوں کر غم کروں میں علی قوم اس قوم کر کافرین جو کہ انجام پر پہنچ چکی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا وعظ سرتاپا حقیقت تھا اس میں صداقت کا نور چمک رہا تھا ہر لفظ اخلاص و شفقت کا آئینہ تھا چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کا آواز سننے کے بعد ان کے دل پسیج جاتے اور ان کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی دور ہو جاتی آپ نے فرمایا اے قوم اگر ہم خوشی سے ان فکری اور عملی پستیوں میں جہاں تم نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے گرنے پر آمادہ نہ ہوں تو کیا تم ہمیں پھر بھی مجبور کرو گے کہ ہم اپنے آپ کو ہدایت کے مقام بلند سے ضلالت گمراہی کے گھڑے میں ڈال دیں ہمیں اتنا بیوقوف مت سمجھو کہ توحید کی شراب طہور پی لینے کے بعد ہم پھر کفر و شرک کے گندے اور غلیظ جوہر کی طرف چلے جائیں اور انسانی شرک و فضیلت کے قدروں پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی لالچ میں آ کر ان سے روگردانی اختیار کر لیں گے ہم پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے کہ ہمیں ہماری رسائی اسلام کے چشمہ صافی کے ساتھ ہو گئی ان لوگوں نے بھی ادب و تہذیب کے سارے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر آپ کو دھمکی دینی شروع کر دی کہ اے شعیب اگر تم اور تمہارے چیلے ہمارے مذہب میں لوٹ نہ آئے تو تمہارا بوریا بستر اٹھا کر شہر سے باہر پھینک دیا جائے گا اور تمہیں جلا وطن کر دیا جائے گا
پہلے اپنا پختہ ارادہ اور عزم بتایا کہ ہم راہ راست کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن اس میں خودی کی کچھ بو آ رہی تھی، اس لیے فوراً اپنے عزم و ارادہ کی بے بسی کا اعتراف کیا اور ہر چیز اپنے مولا حقیقی کے حوالے کر دی، یعنی ہمارا ہدایت پر ثابت قدم رہنا اسی وقت تک ہے جب تک اس کی نظر کرم اور توفیق ہمارے شامل حال ہے، ورنہ ہماری سمجھ، نیکی اور تقوی کسی کام نہیں آ سکتے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے پیغمبر کا۔ مدین کے رئیسوں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کو اثر انداز ہوتے ہوئے محسوس کیا تو اپنی قوم کو معاشی بدحالی سے خوفزدہ کرنا شروع کر دیا۔ انہیں بتایا کہ اگر تم نے شعیب کی بات مان لی اور کم تولنا، کم ناپنا، اپنا ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو سن لو، یہ دولت و ثروت کی فراوانی، تجارت کی گہما گہمی اور معاشی فارغ البالی سب ختم ہو کر رہ جائیں گے، پھر تم ہوگے اور تمہاری فاقہ مستیاں اس رکھے پھیکے تقدس کو پھر بیٹھے چاٹتے رہنا۔ بیمار ذہن کچھ ایسا ہی سوچا کرتا ہے، اصولوں کی پابندی میں اسے اپنی ناکامی راہ راست پر چلنے میں، اپنی ہلاکت کے خدشات اور دین حق پر ایمان لانے میں اسے محیب خطرات دکھائی دینے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ نبی ایسے ہی بیمار ذہنوں کے علاج کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔ جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے باعث ان پر عذاب الہی آیا تو وہ ہلاک و برباد ہو کر رہ گئے، اور ان کے شاندار محلات اور کشادہ حویلیاں میں الو بولنے لگے۔ جہاں زندگی اپنے تمام نخروں سمیت محو خرام تھی، وہاں خاک اڑنے لگی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہوا ہی نہیں۔ یعنی وہ تو اس خوف کی وجہ سے شعیب علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ مفلوک الحال اور کنگال ہو جائیں گے، اور ان کی معاشی بدحالی کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ سب اندیشے غلط ثابت ہوئے اور نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کے دامن میں پناہ لی، وہ تو دین و دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے آپ کی نافرمانی کی، ان کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یہ بیان تو متعدد رکوعوں میں پھیلا ہوا ہے، اس سے مدعا صرف داستان سرائی اور قصہ گوئی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے۔ ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا جن سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا، جن کے کھنڈرات ان کے تجارتی کاروانوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی، غلبہ و اقتدار کی بڑی شہرت تھی، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی و بربادی کے دل خراش واقعات سب کو معلوم تھے۔ یہ بتا کر انہیں آگاہ کیا کہ میرا حبیب اور میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لے آیا ہے، جو پہلے نبیوں نے اپنی امتوں کو اپنے زمانہ میں ان کی عقلی بیداری کے مطابق انہیں دیں۔ اگر تم نے بھی انکار و عناد کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے۔ دونوں جہان کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے، تو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو۔